12 ربیع الاول پیر کا دن یا آخری دن ہے، اور 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن، اور صبح کے 10 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ظہر کی نماز سے پہلے چاشت کا جب وقت ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ فجر کی نماز 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اس طرح تھا، دائیں طرف اس طرح تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر پردہ گرا ہوا تھا، تو سب کے سب جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے وہ پردہ ہٹایا۔ حضور نے جب پردہ ہٹایا تو تمام صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ حضور آنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو ہم سب لوگ اپنی نماز کو توڑنے والے تھے، اپنی نماز کو توڑنے والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن سے دیدار نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو آئے تھے، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، آج 12 ربیع الاول، 3 دن ہو گئے ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم نماز توڑنے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پردے کو گرا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا تمام صحابہ کا۔ حضرت انس فرما رہے کہ ہم نماز بھول گئے، ہم بھول گئے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا تو پردہ ڈالا، تو ہم لوگوں نے نمازوں کو پورا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کی بات ہے، ہماری بات نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری گفتگو جو فرمائی ہے وہ حضرت علی سے فرمائی ہے۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے کان میں، آخری بالکل آخری وقت تھا جب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ آخری الفاظ حضور کے، کس کے؟ یہ آخری الفاظ حضور کے، اور اس حدیث کا راوی حضرت علی ہے۔ حضرت علی کا نعرے لگانے والے بہت ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں، بہت کم ہے۔ تو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ نہ چھوڑنا کہ نماز میں میرے ساتھ چلی گئی، تم نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے غلاموں پر، اور جو تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں، جو تمہارے کام آ رہے ہیں، ان غریبوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو ذلیل نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ 2 چیزیں چھوڑ دی تو قیامت نزدیک ہے، پھر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برسیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک تو نماز نہیں چھوڑنا، اور ایک اپنے ماتحتوں کی غلاموں کی قدر کرنا، اپنے گھر والوں کی بھی بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان پر ظلم نہ کرنا، اگر ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برسیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، تو کچھ کان میں کہا تو آپ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کان میں کہا تو آپ ہنسنے لگی، تو حضرت عائشہ یہ بات دیکھ رہی تھی، تو عائشہ نے پوچھا کہ پہلے آپ روئی پھر آپ مسکرائی، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے یہ بات نہیں بتاؤں گی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی جب آپ کو بتاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو ایسی کیا بات ارشاد فرمائی حضور نے کہ آپ پہلے رو رہی تھی پھر ہنس رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جب میں رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر مسکرائی کیوں؟ اس لیے مسکرائی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تو فکر مت کر، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ شباب اہل جنہ، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملے گی۔ میرے خاندان میں کون سب سے پہلے؟ اس لیے دیکھا گیا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کے خاندان میں کوئی وفات نہیں ہوئی، حضور کے خاندان میں وفات ہوئی تو کس کی؟ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، کہ موت کی سختی ہوتی ہے اور اللہ میری موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اور تمام صحابہ رونے لگے، حضرت فاطمہ ساتھ میں بیٹھی تھی تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی وا کربا ابا وا کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ مجھے آج آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت صبح کے 10 بجے ہیں، یعنی چاش کا وقت جب ہوتا ہے، اب آپ لوگ بولو گے اس وقت تو گھڑی نہیں تھی، نہ کہیں کو بول رہا، تو چاش کا وقت جب ہوتا ہے وہ 9:30 10 بجے ہوتا ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل آئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ رسول اللہ باہر حضرت اسرائیل کھڑے ہیں، کون؟ ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں اندر بلا لوں میں، آپ کی اجازت ہو اندر بلا لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک بلا لے، میری اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، ان کو بلا لے۔ تو ملک الموت آئے تو انہوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور نے سلام کا جواب دیا۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا وہاں پر، کسی نے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کیا رسول اللہ یہ سلام جو میں آپ کو کر رہا ہوں نا، جب سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور قیامت تک، جب سے مجھے پیدا کیا اب تک اور قیامت تک میں کسی کو سلام کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں نے کسی کو سلام نہیں کیا ہے، میں صرف آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ کر بھیجا ہے کہ پہلے ان سے پوچھ لینا، اگر وہ دنیا میں اور جینا چاہیں تو ان کو چھوڑ دینا، اگر وہ آنا چاہے تو لے آنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں پوچھا تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میری رائے تو یہ کہ آپ دنیا میں رہیں، کیونکہ جب آپ جائیں گے تو میرے بھی آنا جانا بند ہو جائے گا، کیونکہ میں تو نبیوں کے لیے آتا ہوں، جب نبی ہی چلے گئے تو میرا بھی آنا جانا بند ہے۔
میں ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میری رائے تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہے، لیکن اللہ کی رائے میری رائے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میری رائے تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، اللہ آپ کو ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ کہ کہا ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری روح تو قبض کر لینا، میری امت کا کیا ہوگا۔ یہاں ہمیں اپنے مرنے کے وقت پیسوں کی فکر ہے، پیسے کہاں ہیں کتنے بتا رہے ہیں، لیکن اپنی موت کے وقت کبھی اپنے بچوں سے نہیں پوچھا کہ تم دین سے پھرنا نہیں، تم کیا کرو گے مرنے کے بعد، نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے نہیں پڑھو گے، اپنے بچوں کو تعلیم دو گے نہیں دو گے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں، پہلے یہ پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کہو میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کا بالکل ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کی حفاظت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملے ارشاد فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ کون فرما رہے؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ میری مغفرت فرما، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ کون؟ جو تمام نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے ان سے ملا دے۔ یا آپ اس طرح فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اس طرح فرما رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے تو عائشہ فرماتی ہیں پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی پائی ہے؟ 63 سال 4 دن 6 گھنٹے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن 6 گھنٹے اور 22,330 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ آپ کی زندگی 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔